زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حاضرین محفل، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آئیے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی و ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ آج بروز جمعہ ہم اس کی بارگاہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس نماز جمعہ کو ہماری بخشش کا، نجات کا وسیلہ بنائے۔ الحمدللہ اب کورونا کی دوسری لہر بھی تقریباً دھیرے دھیرے گزر رہی ہے اور لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں۔ پہلے کی بنسبت بیماری کافی کم ہو چکی ہے اور لوگوں کے دلوں سے خوف، ڈر اور وحشت بھی تقریباً دور ہو رہی ہے۔ ابھی میں وطن مالوف اپنے علاقے میں گیا عید کی نماز کے بعد اگلے دن۔ وہاں کے حالات ایک ماہ قبل بڑے ناگفتہ بے تھے اور بہت تیزی کے ساتھ مسلسل موتیں ہو رہی تھیں، اور کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں کوئی شخص بخار زدہ نہ ہو اور اس وبا سے متاثر نہ ہو۔ لوگوں میں بڑا خوف، بڑا ڈر تھا، اور آج بھی ہمارے ہاں کافی خوف و ڈر لوگوں کے اندر بیٹھا ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ لوگ گھروں سے نکلنے میں ڈر محسوس کر رہے ہیں اور خوف خدا بسانے کی بجائے خوف وبا بسا کر وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ جبکہ مصیبتیں، پریشانیاں، مشقتیں جب آتی ہیں اور وبا کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، تو اسلامی تعلیم یہ ہے کہ بندہ
رب سے قریب ہونے کی کوشش کرے، اللہ کے رحمت کے دروازوں میں داخل ہونے کی کوشش کرے، توبہ و استغفار کرے، روئے گڑ گڑائے اور جو بھی بند پڑے اس سے کرے۔ مگر دیکھا یہ گیا کہ معاملات بالکل الٹے ہو گئے۔ بجائے اس کے کہ لوگ رب کی بارگاہ میں روتے گڑ گڑاتے، توبہ و استغفار کرتے، اپنی گزشتہ زندگی پر نظر ثانی کرتے کہ ہم نے کس طرح زندگی گزاری اور کس طرح ہم نے رب کو ناراض کیا کہ اللہ کا غضب اس وبا کی شکل میں نازل ہوا، ہمارے بہت سے احباب ہمارے سامنے دنیا سے رخصت ہو گئے، بجائے اس کے انہوں نے سارا دار و مدار ماسک، سینیٹائزر، سوشل ڈسٹینسنگ اور دیگر جو معاملات تھے، احتیاطی تدابیر، انہوں نے اللہ پر توکل نہ کر کے ان چیزوں پر مکمل طریقے سے توکل کیا۔ اور میں نے جہاں تک دیکھا یہ محسوس کیا کہ لوگ نمازوں سے مکمل غافل ہو گئے، گھر کے اندر بند کمرے میں گھٹن کی زندگی گزار رہے ہیں، اور باہر محلے کی مسجد کھڑی ہے، کوئی پولیس کا دباؤ بھی نہیں ہے، پولیس والے موجود بھی نہیں ہیں، دروازہ بھی کھلا ہے اللہ کی رحمت کا، آرام سے آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر لوگ گھر میں دبک کر بیٹھے ہیں گویا کہ ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں۔ لوگ مریضوں کی عیادت کرنے سے غافل ہو گئے، نماز جنازے میں شرکت کرنے سے غافل ہو گئے، اور بہت سے لوگوں نے ایسی دنیا داری کا مظاہرہ کیا کہ اپنے گھر کے رشتہ داروں کے انتقال کے بعد ان کے تدفین، تجہیز و تکفین کا غسل وغیرہ کبھی انہوں نے اہتمام نہیں کیا۔ اتنا خوف! سوچنا چاہیے کہ اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی بیماری ہم کو نہیں لگ سکتی۔ انسانی حقوق بھی ہیں، اسلامی حقوق بھی ہیں، بندوں کے حقوق ہیں۔ ان ساری بیماریوں کی بنیاد پر کسی کا حق غصب کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور بندوں کے حقوق سے جو انسان غافل ہوتا ہے پھر اس انسان سے لوگ بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو دوسرے لوگ بھی اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی برتتے ہیں۔ ابھی میں ایک جمعہ مجھے اپنے وطن میں ملا، صرف ایک جمعہ، 8 دن میں ہم کو یہاں واپس آنا ہوا، تو اس جمعے میں میں نے غور سے دیکھا کہ کون کون غائب ہے علاقے کا، محلے کا۔ کئی چہرے تھے جو غائب تھے، جو آس پڑوس میں رہتے تھے موجود، اور پورے ایک ہفتے کے دوران کسی سے ملاقات نہیں ہوئی ان لوگوں میں سے، وہ ہمیں نظر ہی نہیں ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ کہیں چھوڑ کے چلے تو نہیں کہ میں نے اپنے بھائی صاحب سے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے تھوڑا سا سخت لب و لہجے میں کہا کہ یہ سب پکے دنیا دار کتے ہو چکے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جمعہ تو جمعہ عید کی نماز میں بھی یہ لوگ نہیں حاضر ہوئے، جبکہ پرشاسن کا کوئی دباؤ نہیں تھا، وہاں کوئی موجود نہیں تھا، اول وقت میں نماز ہوئی، سب پڑھ سکتے تھے، مگر نہیں، خوف اتنا مسلط تھا کہیں بیماری نہ لگ جائے، کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ اور آپ نے محسوس کیا ہوگا جن لوگوں نے جتنا زیادہ لوگوں سے غافل ہو کر احتیاط کی ہیں اتنا ہی زیادہ بیماری ان کو لگی۔ کتنے ڈاکٹر ایسے ختم ہو گئے اور ہلاک ہو گئے جنہوں نے مریضوں کو 1-1 کلومیٹر دور کھڑا کر کے باقاعدہ باتیں کی، دوائی دی ہیں۔ میں مبالغے کے ساتھ بول رہا ہوں، بہت دور، ہاں بتاؤ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا بیماری ہے، پاس بلانا، چھونا اور نس دیکھنا تو درکنار، صحیح سے بات تک نہیں کی، وہ بھی کورونا وبا سے متاثر ہو کر ہلاک ہو گئے۔ تو موت و زندگی تو اللہ کی دست قدرت میں ہے، کسی بندے کے اختیار میں نہیں۔ یہ توقع رکھنا چاہیے کہ جب موت ہماری آ جائے کوئی ہم کو نہیں بچا سکتا، نہ کوئی ماسک اور نہ کوئی سینیٹائزر، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی حکیم، نہ کوئی طبیب، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو بچا نہیں سکتی جب موت کا پیغام آ جائے گا۔ اور جب موت کا پیغام نہیں آنا ہے تو ہمیں کوئی مار نہیں سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ موت کا پیغام آ جائے گا تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ تو اسلامی تعلیمات بھی کوئی چیزیں ہیں، کوئی چیز ہے، لوگ اس سے غافل ہو کر سارا دار و مدار دنیاوی معاملات پر رکھ رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ بہرحال احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، توکل اللہ پر کرنا چاہیے۔ میں ایک چیز یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ لوگ اللہ کے بندوں سے غافل ہو کر اللہ کی رحمت کے دروازے سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ کی عبادات اور اس کے عائد کردہ جو فرائض و واجبات ہم پر ہیں ان سے تو غافل ہیں ہی، اور انسانیت سے بھی دور ہو کر وہ اللہ کی رحمت سے مکمل غافل ہو رہے ہیں اور اللہ کے غضب کے بند دروازوں کو اپنے لیے کھول رہے ہیں۔
ایک چیز ذہن نشین رکھیے گا، اللہ کی غضب اور اللہ کی ناراضگی کے جو دروازے ہیں یہ ہمیشہ کھلے نہیں رہتے، یہ بند رہتے ہیں، اور جب حاجت ہوتی ہے تب ان کو کھولا جاتا ہے، مگر اللہ کی رحمت کے دروازے بندوں کے لیے کبھی بند نہیں ہوتے، ہمیشہ دروازے کھلے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنی کردار کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی کرتوت کے ذریعے، اپنے گناہوں کے ذریعے خود بخود وہ اپنے اوپر رحمت الہی کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے اور پھر وہ رحمت الہی سے محروم ہو جاتا ہے، یہ الگ بات ہے، مگر اللہ کی جانب سے رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے، بندہ جب چاہے تب وہ رحمت الہی کے دروازوں میں داخل ہو کر رحمت الہی اور اللہ کی محبت کا اور اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی رحمتوں کا وہ حقدار ہو سکتا ہے۔ غضب الہی کے دروازے بند رہتے ہیں، بندہ جب گناہ کرتا ہے، جب سرکشی کرتا ہے اور جب اللہ کو غضب نازل فرمانا ہوتا ہے تب غضب الہی کے دروازے کھلتے ہیں، ورنہ وہ بند رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں قرآن مقدس سے پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر بہت سے مقامات پر بیان فرمایا، قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی شدت، قیامت میں کیسے نفسی کا عالم ہوگا اور کیسے ماں باپ بیٹوں سے بیٹے، ماں باپ سے بھائی بھائی سے، دوست سے کس طریقے سے بھاگ رہے ہوں گے اور کیسی شدت کا عالم ہوگا، قرآن مقدس میں جاں بجا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور قرآن مقدس کے اندر کافروں کی جماعت کو اور مومنوں کی جماعت کو کس طریقے سے جنت اور دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا اس کو بھی قرآن مقدس کے اندر کئی مقام پر بیان کیا گیا ہے۔ مثلا قرآن مقدس کے اندر سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ کافروں کو قیامت کے دن جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، دھتکارتے ہوئے، ذلت کے ساتھ اور نہایت پھٹکار برساتے ہوئے ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، جس طریقے سے کوئی راعی اور کوئی چرواہا جانوروں کو مار مار کے ہانکتا ہے، اس طریقے سے کافروں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ کفار پہنچیں گے جہنم کے دروازوں پر، فتحت ابوابہا، تو جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، یعنی کافروں کے پہنچنے سے پہلے جہنم کے دروازے بند ہوں گے، اور جب فرشتے کافروں کو ہانکتے ہوئے وہاں پہنچائیں گے تو ان کے پہنچنے کے بعد جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها الم یأتکم نذیر الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ اور جب جہنم کے دروازوں کو کھولا جائے گا تو جہنم کے محافظ فرشتے، جہنم کے داروغہ ان کافروں کی جماعت سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے کوئی ڈر سنانے والا رسول نہیں آیا تھا کہ وہ تمہیں اللہ کی آیتیں سناتا اور آج کے دن کے عذاب سے، رب کی ملاقات سے تمہیں ڈراتا؟ کیا کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ تو وہ کافر کہیں گے ہاں کیوں نہیں، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول آیا تھا، مگر ہم نے تکذیب کی، جھٹلایا اور ہم پر اللہ کا عذاب آج ثابت ہو چکا ہے۔ ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، مگر کافروں پر عذاب کا کلمہ، عذاب کا حکم نازل ہو چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ان سے کہا جائے گا جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ تو کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ یہاں اللہ نے کافروں کے بارے میں فرمایا زمرہ، کافروں کی جماعت در جماعت کافروں کو ہانک کر جہنم کے دروازوں تک پہنچایا جائے گا۔ اب تھوڑی سی میں اس کی تفسیر کر دیتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ یہاں پر زمرہ لفظ آیا ہے، زمرتن کی جمع ہے۔ زمرہ عربی میں جماعت اور گروہ کو کہا جاتا ہے، چند لوگوں کی جماعت، چند لوگوں کا گروہ ہو تو اس کو زمرہ کہا جاتا ہے۔ تو اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ کافروں کی کوئی ایک جماعت نہیں ہوگی، کافر مختلف جماعات میں، مختلف گروہوں میں ہانک کر جہنم کی دروازوں تک، جہنم کی چوکھٹ تک پہنچائے جائیں گے۔ تو کچھ کافر وہ ہوں گے، کچھ کافروں کی جماعت وہ ہوگی جنہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مان کر جو کافر ہوئے تھے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا ہوگا، کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا شریک مانا ہوگا، کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے چاند سورج کی عبادت پوجا کی ہوگی، کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے
بتوں کی پوجا کی ہوگی، کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے آگ کی عبادت کی ہوگی، اور کچھ وہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے حضور کی گستاخی کر کے اپنے دل پر کفر کی مہر لگائی ہوگی، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے قرآن مقدس کو گنڈوں کی کتاب کہہ کر اپنے اوپر کفر کی مہر لگائی ہوگی، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے نام تو اسلامی ہوں گے مگر وہ حقیقت میں بت پرست ہوں گے، حقیقت میں وہ کافر و مشرک و مرتد ہوں گے۔ تو اب یہ کافروں کی مختلف جماعتیں ہوں گی، کافروں کے کئی گروہ ہوں گے جن کو فرشتے ڈانٹتے ہوئے، پھٹکارتے ہوئے، مارتے ہوئے، نہایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ دھتکارتے ہوئے جہنم کے دروازوں پر لے جائیں گے، اور جب جہنم کے دروازوں پر وہ آ جائیں گے فتحت ابوابها، تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یعنی ان کے پہنچنے سے قبل جہنم کے دروازے بند ہوں گے، غضب الہی کے دروازے بند ہوں گے، اللہ کے عذاب کے دروازے بند ہوں گے، جب پہنچیں گے تو غضب الہی کے دروازے کھلیں گے۔ یہ آیت نمبر 71 میں پڑھا، آیت نمبر 71 اور 72 سورہ زمر، یہ 24ویں پارے میں ہے، 5واں صفحہ۔ اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے اس کو دیکھیں آپ، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، اور متقی پرہیزگار لوگوں کو، مومنوں کو جن کے دل میں ایمان کا چراغ تھا، جو پرہیزگار مومن تھے، ان کو نہایت عزت و اکرام کے ساتھ، تعظیم و توقیر کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، تو مومنوں کو عزت و وقار کے ساتھ، عزت و سلامتی کے ساتھ، عزت و آبرو کے ساتھ، عزت و اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، کافروں کی ذلت و رسوائی کے ساتھ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اب جب یہ مومنین جن میں صالحین ہوں گے، عابدین ہوں گے، زاہدین ہوں گے، اور شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، صدیقین ہوں گے، سب لوگ ہوں گے، مومنوں کی مختلف جماعتیں ہوں گی، کسی جماعت میں صرف شہداء ہوں گے، کسی جماعت میں زاہدین ہوں گے، کسی جماعت میں علماء ہوں گے، کسی جماعت میں حفاظ ہوں گے، ان مختلف مومنوں کی جماعتوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب یہ مومنین جنت تک پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، درا حالے کی جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ اب یہاں غور فرمایا، وہاں کافروں کے بارے میں یہ آیا کہ جب وہ پہنچیں گے تب جہنم کے دروازے کھلیں گے، اور یہاں مومنوں کی شان یہ بیان فرمائے کہ ان کو عزت و اکرام کے ساتھ، فرشتے نہایت تعظیم و توقیر کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ جب ان کو لے جائیں گے تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی جنت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ وفتحت ابوابها، اور وقال لهم خزنتها، اور جنت کے خازن، جنت کے محافظ فرشتے جن کو اللہ نے جنت کی نگرانی پر مقرر فرمایا ہے، وہ کہیں گے مومنوں سے سلام علیکم، تم پر سلامتی نازل ہو۔ وہ سلام پیش کریں گے اور کہیں گے تم پاک رہے، نیک صالح پرہیزگار رہے، فادخلوها خالدین، تو اب جنت کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس حال میں کہ تمہیں جنت سے کبھی باہر نہیں کیا جائے گا، فادخلوها خالدین۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ ہے کہ مومنین کیا جواب دیں گے، وہ کہیں گے وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض ونتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ یہ مومنین کا جواب ہوگا۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ دو آیات میں نے پیش کی، ایک آیت میں قیامت کے دن کافروں کی ذلت و رسوائی کا منظر اللہ نے بیان فرمایا، ایک آیت کریمہ میں اللہ نے مومنوں کی عزت، ان کی شان، ان کی عظمت اور ان کے بلند مقام کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور کافروں کا ذکر ہوا تو فتحت ابواب، واو نہیں ہے، اور مومنوں کا ذکر ہوا تو وہ فتحت ابواب، یہاں واو موجود ہے۔ اب یہ واو کیوں آ گیا؟ وہاں فتحت ابوابها، یہاں وہ فتحت ابوابها۔ تو ہمارے مفسرین نے اس کے کئی جوابات دیے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں واو زائد ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، زائد نہیں ہے۔ اہل عرب جب کسی چیز کی خوبیاں بیان کرتے ہیں تو اگر ان کو 8 خوبیاں بیان کرنی ہوتی ہیں تو 7 خوبیوں میں واو نہیں لاتے، 8ویں خوبی میں واو لاتے ہیں۔ مثلا اللہ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، یہ 6 ہو گئی، الآمرون بالمعروف، یہ 7، اس کے بعد والناہون عن المنکر، بیچ میں کہیں واو نہیں ہے۔ اللہ نے مومنوں کی 7 خوبیاں بیان فرمائی، بیچ میں واو نہیں لایا، اس کے بعد آخری خوبی میں واو آیا۔ تو یہ اہل عرب کا جو انداز گفتگو ہے اسی کے مطابق قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی۔
سورہ تحریم میں اللہ نے فرمایا مومنات قانتات عابدات سائحات ثیبات وابکارا، یہاں بھی آخر میں وابکارا واو کے ساتھ، اس سے پہلے ازواج کی 7 صفات اور 7 خوبیاں بیان کی گئیں، کہیں واو نہیں آیا۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو ہے اللہ نے اہل عرب کا جو طرز کلام تھا، طرز گفتگو تھا، اس کے مطابق یہاں بھی چونکہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اس لیے یہاں واو نہیں آیا۔ 7 دروازے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا لہا 7 ابواب، کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ تو جب 8 دروازوں کا ذکر آیا تو یہاں واو مذکور ہے، ذکر کیا گیا، اور جب 7 دروازوں کا جہنم کے دروازوں کا ذکر آیا تو یہاں واو نہیں آیا۔ جہنم کے جنت کے 8 دروازوں کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن صحیح ڈھنگ سے وضو کر لیتا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ یہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر آپ نہ پڑھتے ہو تو آج سے آپ تحیہ کر لیں، تو آئندہ جب بھی آپ وضو کریں گے وضو سے فارغ ہو کر اس کلمہ شہادت کو پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن وضو کر کے یہ پڑھتا ہے اور یہ اس کا معمول ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے اور حکم ہوگا کہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جا۔ یہ بشارت آئی، تو اس سے معلوم ہوا کہ 8 دروازے جنت کے ہیں اور 7 دروازے جہنم کے ہیں۔ تو لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ بہرحال کوئی بھی تفسیر لے لے آپ، تفسیر مختلف ہے، مگر یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے اپنے بندوں کے لیے بند نہیں ہوتے، کھلے رہتے ہیں۔ غضب کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ غضب کے دروازے کبھی کبھی کھلتے ہیں جب بندہ نہایت سرکشی کرتا ہے، بندہ شرارت کرتا ہے، بندہ گناہوں پر گناہ کرتا جاتا ہے اور بندہ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو ثابت کر لیتا ہے، تب غضب الہی کے دروازے کھلتے ہیں اور مختلف انداز میں اللہ بندوں پر غضب نازل فرماتا ہے۔ کبھی دنیا ہی میں اس کا غضب آ کر بندوں کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے، اور کبھی اللہ دنیا میں اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے اور آخرت کے عذاب میں یا مرنے کے بعد قبر کے عذاب میں اس کو گرفتار کر دیتا ہے۔ اور رحمت الہی کے دروازے کھلے رہتے ہیں، بندہ جب چاہے نیکیاں کر کے، جب چاہے اچھے کام کر کے، جب چاہے سچی توبہ اور استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے اور رحمت الہی کے دروازے میں داخل ہو سکتا ہے۔ رمضان کا ماہ مبارک تشریف لے گیا، آج 15 شوال المکرم ہے، 15 دن نصف شہر، آدھا مہینہ گزر چکا ہے۔ ماہ رمضان میں لوگ خوب عبادات کرتے ہیں، ریاضات کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف ماہ رمضان اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، باقی سال کے 11 مہینے اللہ کی عبادت کے مہینے نہیں۔ تو ماہ رمضان میں وہ عبادات کرتے ہیں، خوب نیکیاں کرتے ہیں، تسبیحوں پر تسبیح پڑھتے جاتے ہیں اور مسلسل وہ تلاوت قرآن اور دیگر اچھے کام مشغول رہتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اور ان نیکیوں کے ذریعے سے وہ اللہ کی رحمت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ مگر جیسے ہی ماہ رمضان تشریف لے جاتا ہے، گزر جاتا ہے، تو پھر وہ نادانی کی بنیاد پر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ہم ساری عبادتوں سے بری ذمہ ہو گئے، عبادت کا لباس اتار کر پھینک دیتے ہیں، عبادت کا جبہ اتار کر پھینک دیتے ہیں، اور پھر وہ 11 مہینے اسی طریقے سے لاؤبالی پن میں گزارتے ہیں جس طریقے سے رمضان کے آنے سے پہلے گزارتے ہیں، اور غضب الہی کے وہ حقدار ہو جاتے ہیں۔ کوئی کنجوسی کر کے غضب الہی کا حقدار ہوتا ہے، کوئی نمازوں کو چھوڑ کر غضب الہی کا حقدار ہوتا ہے، کوئی لوگوں کو تکلیف دے کر غضب الہی کا حقدار ہوتا ہے، کوئی دیگر خباثت پھیلا کر اور لوگوں میں فتنہ پھیلا کر غضب الہی کا حقدار ہوتا ہے۔ مگر اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے بھی ہوتے ہیں جو ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی تلاوت قرآن جاری رکھتے ہیں، نیکیاں کرتے رہتے ہیں، اور وہ اچھے اچھے کام کر کے مسلسل غضب رحمت الہی کے وہ حقدار ہوتے رہتے ہیں، اور صبح و شام ان پر رحمت الہی کی برکھا برستی رہتی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ہمیشہ رحمت الہی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ میں نے جو یہ دعویٰ کیا قرآن و حدیث کو پڑھنے کے بعد کہ اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب رہتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بندے اپنی کمیونٹی کی بنیاد پر اور اپنی شرارت کی بنیاد پر اپنے لیے رحمت کے دروازوں کو بند کر کے غضب الہی کے دروازے کھول کر ہلاک و برباد اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس پر میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، وقت ختم ہو گیا، بس ایک حدیث پاک سماعت فرما لے۔ مسلم شریف کے اندر روایت موجود حدیث قدسی ہے کہ حضور رحمت عالم جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا
کہ اے میرے بندوں، اللہ نے اپنے بندوں سے خطاب فرمایا، اے میرے بندوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، اور تم پر بھی میں نے ظلم کو حرام کیا کہ تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا، ایک دوسرے کو ستاتا نہیں، ایک دوسرے کا حق مت مارنا، اور اے میرے بندو تم میں سے ہر شخص گمراہ ہے سوائے اس کے جس کو میں نے ہدایت دی ہے۔ اے میرے بندو مجھ سے ہدایت مانگتے رہنا، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے سوائے اس کے جس کو میں نے کھانا دیا ہے، تم لوگ مجھ سے کھانا مانگتے رہنا، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ اے میرے بندو تم میں سے ہر شخص ننگا ہے، بے لباس ہے سوائے اس کے جس کو میں نے لباس پہنایا، تو تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اس کے بعد بات سننے کی ہے اور پھر اپنے گریبان میں جھانکنے کی ہے کہ ہم رحمت الہی سے کتنے دور ہو چکے ہیں، ہمارا رب کتنا مہربان ہے، ہمارا رب رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، کس طریقے سے ہم پر وہ مہربانی فرماتا ہے اور کس طریقے سے ہم پر وہ شفقت فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل نے حدیث قدسی کے اندر یہ ارشاد فرمائی اسی حدیث پاک میں کہ اے میرے بندو تم صبح و شام گناہ کرتے رہتے ہو اور میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں، تم صبح و شام گناہ کرتے رہتے ہو، میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں، اے میرے بندو تم مجھ سے بخشش مانگو، میرا وعدہ ہے کہ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت جو اس کے غضب پر غالب ہے، یہ ہے اللہ کی رحمت جس کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وسعت رحمتی کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور کوئی بھی چیز میری رحمت سے باہر نہیں ہے۔ بس حاجت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی دین سے قریب ہوں، اسلام سے قریب ہوں، قرآن سے قریب ہوں، تو ہم خود بخود رحمت الہی سے قریب ہو جائیں گے، اور ہم حرام کاریوں سے، بدکاریوں سے، گناہ کے کاموں سے، سرکشیوں سے اور دیگر حرام محرمات ممنوعات جتنے بھی خلاف شرع کام ہیں ان سے ہم دور رہنے کی کوشش کریں تو خود بخود غضب الہی سے ہم بچ جائیں گے، اور غضب الہی کے دروازے ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے بند ہو جائیں گے، اور یہاں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل نے جس طریقے سے ماہ رمضان میں ہم کو عبادت کا شوق عطا فرمایا، عبادت کی توفیق عطا فرمائی، گناہوں سے دور رہنے کا جذبہ عطا فرمایا، ماہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی ابھی جو 10.5 مہینے باقی بچے ہیں ماہ رمضان کو آنے کو، اللہ ان 10.5 مہینوں میں بھی ہمیں اللہ اپنی عبادت کی، اپنی بارگاہ میں سر نیاز خم کرنے کی، تلاوت قرآن کی اور دیگر اعمال صالحہ حسنات کی اور صالحات کے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور توفیق مرحمت فرمائے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اور لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں بھی جس طریقے سے ہم ڈر کا زندگی گزار رہے ہیں، ڈر اور خوف سے نکلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بندوں کے ہم پر جو حقوق ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر ان حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ